وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سر سہیل آفریدی صاحب، وہ بیچارے آج بھی گئے ملاقات کرنے کی غرض سے، ان کا نام بھی لسٹ میں موجود تھا، ملاقات تو نہیں کرنے دی گئی، ظاہر ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن جی ہاں ہری پور میں جو انہوں نے تقریر کی ہے نا اس پر نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی نشست خالی ہوئی، اب ان کی اہلیہ محترمہ وہاں انتخاب لڑ رہی ہیں، ضمنی انتخاب۔ جی ہاں، انہوں نے کہا بڑی پرجوش تقریر کی شہرناز وزیر اعلیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو عمر ایوب کا مقابلہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے ہے، اہلیہ کا مقابلہ عمر ایوب سے ہے۔ ہاں جی، عمر ایوب نے جتنے ووٹ لیے تھے اب ان کی اہلیہ اس سے زیادہ ووٹ لے کے جیتیں گی۔ ٹھیک ہے، 1,94,000 ووٹ لیے تھے آخری بار۔ اور پھر اس طرح کے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے جس سے الیکشن کمیشن نے یہ تاثر لیا کہ بھئی یہ تو دھمکی ہے، دھمکا رہے ہیں اور لوگ سرکاری ملازمین کو۔ میں سر اس پہ آتا ہوں، انہوں نے اس پہ وضاحت بھی دی ہے، لیکن ایک دلچسپ صرف ایک بات سر ذکر کرتے ہوئے کہ عمر ایوب خان صاحب 2002 میں مسلم لیگ قاف کے رہنما کی حیثیت سے یہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، 2008 میں وہ الیکشن ہار گئے تھے، 2013 میں مسلم لیگ نون کی مطلب امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے یعنی یہاں شکست جو ہے ان کو ملی تھی، پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بن گئے، وہ وہاں سے کامیاب قرار پائے، 2024 میں آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا اور 1,94,000 ووٹ لیے، تو اب شہرناز ایوب صاحب چاہیے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں، گوہر ایوب خان کے مرحوم کے بیٹے ہیں، تو ان کا ایک اپنا خاندانی پس منظر بھی ہے، ایک ان کی کانسٹیٹنسی ہے، اور یہاں سے وہ مسلسل الیکشن لڑ رہے ہیں، کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا اب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ ان کی جگہ حصہ لے رہی۔ اب وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، ویسے تو جو سرکاری وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو وہاں جانے نہیں چاہیے تھا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے نا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، انتخابی مہم میں حصہ نہیں لینا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ گئے، انہوں نے الفاظ بھی دھواں استعمال کر لیے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا ہے، بلکہ ان کو طلب کر لیا، ان کو طلب کرے، ان کو بھی اور شہرناز صاحبہ کو بھی کل طلب کر آئیے یہاں اور جواب دیجئے، اور پھر انہوں نے وفاقی اداروں کو بھی کہا ہے، سیکرٹری داخلہ کو بھی، کہ فوج جو ہے وہ متعین کی جائے، وفاقی ادارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو متعین کیا جائے تاکہ یہاں کوئی امن و امان میں خلل نہ پڑ سکے اور کوئی انتخابی عمل جو ہے اس میں یعنی صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں دخل نہ دے سکے بیجا طور پر۔ یہ خدشات پیدا ہو گئے ان کے اس بیان سے۔ اب وہ جو وضاحت دے رہے ہیں سر وہ ذرا سن لیں، وہ آج جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے سہیل آفریدی صاحب، کیا وضاحت دے رہے ہیں کہ کل انہوں نے اصل میں کہا کیا تھا اور ان کے بیان کو شاید توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے، دیکھیے جی۔ لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہرناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے، آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو ووٹ نہیں دینا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا۔ وہ تو آپ جا کے دیکھیں نا، ہم نے ان کے الفاظ جو ہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیے کیونکہ وہ بھی ٹیلی کاسٹ کرنے سے بھی قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ غیر محتاط الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، انتخابی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن وہاں گئے ہیں، اب ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور وہ جواب دیں گے وہاں جا کے، یہ جو صفائی پیش کریں گے، صفائی پیش کریں، الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں، مطمئن نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی۔ لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے شامی صاحب کی یہ جو جس طرح وضاحت دے رہے ہیں یہ ہے قابل قبول کیا؟ کیونکہ جو آپ نے بتایا کہ وہ سنا بھی ہے ہم نے وہ بیان، میں تو جج نہیں ہوں نا، نہ میں الیکشن کمیشن کا رکن ہوں، صحیح ہے، الیکشن کمیشن کو انفلوئنس بھی نہیں کرنا چاہتا، تو ان کو آپ کو پتا کہ یہ بھی ہمارا ضابطہ اخلاق جو ہے، جب کوئی مقدمہ زیر سماعت ہوتا ہے تو پھر اس پہ اس طرح کی رائے دہی سے گریز کرنا لازم ہے، تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کیا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ بھی اس کے بھی دروازے کھلے ہوں گے، وہاں جا دروازے تو شامی صاحب پہلے بھی کھلے تھے کیونکہ جب ان کو ہٹایا گیا تو یہ معاملہ عدالت میں لے جایا گیا، عدالت میں رہتے ہوئے، کیونکہ ابھی تو اپوزیشن لیڈر مقرر بھی نہیں کیا گیا۔ نہیں، اپوزیشن لیڈر کی تو اور بات ہے، اب یہ تو اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے نا، یہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کہاں سے آ گیا؟ تو ان کا معاملہ اپوزیشن لیڈر کا تو مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو
یعنی 72 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن جو عمر ایوب خان ہے، میری سردار ریاض صادق صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو عمر ایوب صاحب ہے انہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے اپنی ڈسکوالیفیکیشن. جی ہاں. تو جب تک اس وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا عدالت سے، اور ان کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک وہ اس معاملے میں پیش قدمی نہیں کریں گے، قاعدہ حزب اختلاف کا تقرر نہیں ہوگا. اچھا، لیکن الیکشن ہو سکتا ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنی درخواست واپس لے لیں جو عدالت میں ہے. اچھا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائے اور عمر ایوب کی درخواست قبول ہو جائے، تو پھر الیکشن کا نظم ہو جائے گا، پھر بیگم صاحبہ گھر بیٹھ جائیں گی اور میاں وہاں آ جائیں گے. ابھی تو عدالت، مگر عدالت نے سٹے نہیں دیا اور حکم امتناعی جاری کرتی تو پھر انتخابات نہ ہوتے. لیکن ابھی بھی یہ خدشہ موجود ہے یا امکان موجود ہے کہ عمر ایوب صاحب جیت جائیں اپنا یعنی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. تو بہرحال سردار ریاض صادق صاحب نے ان کی جو قانونی سوچ ہے اس کے مطابق کہ وہ جب تک درخواست واپس نہیں لیں گے یا اس میں فیصلہ نہیں ہوگا وہ دوسرا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے مقرر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے.